اسلام آباد کے تھانے میں ایک خاتون جو ہے وہ ایک رپورٹ درج کرواتی ہے جس میں کہ اس کا کہنا ہے ایک ایف آئی آر درج کرواتی ہے جس میں کہ وہ کہتی ہے کہ اسلام آباد ٹرائل 3 میں ایک شخص نے اس کے اوپر جو ہے زیادتی کے لیے حملہ کیا، نہ صرف زیادتی کے لیے حملہ کیا بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر زیادتی کی۔ جب اس کیس کی تحقیقات شروع کی گئیں تو ایسی چیز سامنے آئی کہ جس کو سن کر دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم قیامت کے اس قدر نزدیک ہو چکے ہیں کہ جو چیزیں ہم صرف اور صرف مردوں سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، جو کیسز صرف اور صرف مردوں سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، جن میں قصوروار ہمیشہ مرد ٹھہرتے تھے، اب ایسے 80% کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جن میں بتایا کچھ جاتا ہے، خاتون کو مظلوم دکھایا جاتا ہے، مرد کو ظالم بتایا جاتا ہے، لیکن جب تحقیقات ہوتی ہیں تو بہت سارے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس میں مرد مظلوم نکلتا ہے اور خاتون جو ہے وہ ظالم نکلتی ہے۔ میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، اسلام آباد کے تھانے میں جو ایف آئی آر درج ہوئی جس میں سدرا نامی خاتون نے یہ ایف آئی آر درج کروائی، ہراسمنٹ کی ایف آئی آر تھی، جس میں کہ اس کا کہنا تھا کہ انور نامی شخص نے اس کی عزت پر حملہ کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہ جو بیچارہ شخص تھا انور، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں جب سدرا کو جو ہے اس میں تھانے میں بلایا گیا تفتیش کے لیے، اور تھانے کا جو عملہ تھا انہوں نے ذرا اپنے انداز سے سدرا سے تفتیش وغیرہ کی، تو سدرا جو ہے وہ راز کو راز نہیں رکھ سکیں، بلکہ سدرا نے اصلی جو بات تھی وہ کھول دی اور تمام جو ہے بات وہ تھانے داروں کے سامنے رکھ دی۔ سدرا کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی زیادتی کے لیے کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، انور نامی شخص جو ہے یہ بالکل بے گناہ ہے، بلکہ اصل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شخص کی، جس کا نام انور بتایا جا رہا ہے، اس کی اپنے دوست کے ساتھ کچھ ہی عرصے پہلے لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کے بعد جو ہے یہ جو اس کا دوست ہوتا ہے یہ کچھ ایسے پلان بنانے لگتا ہے جس کے ذریعے یہ انور کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی لڑائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کو کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کا رابطہ اپنی ایک ایسی جاننے والی خاتون سے ہوتا ہے جو کہ اس کو مشورہ دیتی ہے، یعنی کہ یہ لوگ بیٹھ کر یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم انور کے اوپر جو ہے ہراسمنٹ کا کیس کرتے ہیں، ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، جس کے بعد اسے سزا ہوگی اور پھر ہم لوگ انجوائے کریں گے، مزہ لیں گے۔ اور اسی چکر میں تمام پلان جو ہے وہ گھڑا گیا اور اس کے لیے رابطہ کیا گیا شیخو پورہ میں رہنے والی لاہور کی رہائشی سدرا سے، جو کہ باقاعدہ طور پر ایک گینگ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ پلاننگ کی گئی، اس کو اس کے کام کا باقاعدہ طور پر معاوضہ دیا گیا۔ اس نے جو کہ پہلے اس کا یہ کہنا تھا کہ انور نے اس پر اچانک سے ٹرائل 3 میں اٹیک کیا تھا، لیکن تفتیش کے دوران سدرا نے یہ بتایا کہ سدرا نے باقاعدہ طور پر انور کو وہاں بلایا تھا، اور اس کے بعد جو انور کا دوست تھا جو کہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی وہ سدرا کو اشارہ کرے گا تو سدرا وہاں پر چیخو پکار اور شور شرابہ کر دے گی، اور پھر سدرا ہی کے گینگ کے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کر شور شرابہ کریں گے، جس سے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ لگے گا کہ سدرا کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے انور نے، اور انور نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ سدرا جب وہاں پر پہنچی، انور کو جب اس نے بلایا تو سدرا وہاں پر یہ ویٹ ہی کرتی رہی کہ کب جو ہے انور کے دوست کی طرف سے اس کو گرین سگنل ملے، کب وہ شور شرابہ کرے۔ کافی دیر گزر گئی اسی انتظار میں، لیکن اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تو سب سے بڑی ہوتی ہیں، چاہے انسان کتنی بڑی بڑی چالیں بھی چل لے۔ تو جو ہے انور کا جو دوست تھا اس کی طرف سے کوئی سگنل مل نہیں سکا، سدرا کو جو ہے تھک ہار کر خاموشی سے وہاں پر سے جانا پڑا۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں پر بس نہیں کیا، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ شور شرابہ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پہ انور کی وہاں پر ویڈیو بنائی جائے گی اور لوگوں میں اس کی بدنامی بھی کی جائے گی، لیکن کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ ہم تھانے میں جا کر یہ رپورٹ کروا دیتے ہیں کہ سدرا کے اوپر اس نے جو ہے زیادتی کی کوشش کی ہے، اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے، جس پر کہ سدرا کیونکہ معاوضہ لے چکی تھی، سدرا نے تھانے میں جا کے ایف آئی آر درج کروا دی۔ اور جیسا کہ ہمارے ملک میں تو کیا دنیا میں ہی ہوتا آ رہا ہے، عورت کارڈ یوز کر کے یہ کام کروانا انتہائی آسان ہے۔ عورت کا صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے بری نظر سے دیکھا ہے یا میری طرف غلط نظر سے دیکھا ہے، اور بس وہیں پر پھر جو ہے اگلا تمام جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ ہوا بیچارے انور کے ساتھ۔ لیکن اب سدرا نے اپنا منہ کھول دیا ہے، ابھی معاملہ جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے جانا ہے، اور سدرا سے تھانے دار کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہیں پر یہ بس نہیں کرنا ہے، بلکہ یہی بیان آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے بھی دینا ہوگا، عدالت کے سامنے بھی دینا ہوگا کہ آپ نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت انور کو پھنسایا ہے۔ انور نے آپ پر کسی قسم کا ہیرسمنٹ کا کوئی بھی کوشش نہیں کی ہے، کوئی زیادتی کی کوشش نہیں کی ہے۔
इससे हमें ये पता चलता है कि आज कल अगर 100 ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि किसी खातून के साथ ज़्यादती हुई है, किसी मर्द के साथ ज़्यादती हुई है, मर्द के साथ तो उमूमन सामने आती नहीं है, लेकिन जहाँ पर ख़वातीन के साथ हमारे सामने आती है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा पै दर पै इस किस्म के केसेस देख रही हूँ कि जहाँ पर खातून के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, मर्द के साथ सब कुछ हुआ होता है और वही खातून बाहर जाकर ये कह देती है कि इस मर्द ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। देखते हैं आगे इस केस में कौन सी पेशरफ्त होती है। जैसे जैसे जो मज़ीद तफसीलात आएंगी आपके सामने रखते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।